أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قصص الانبیاء کے عنوان کے تحت گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو چل رہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے تک جب وہ سلسلہ پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے عزیز، بڑے لختے جگر حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں، ان تک جب معاملہ پہنچا تو اللہ پاک نے انہیں بڑا کمال کا حسن و جمال عطا کیا، جس کی وجہ سے قدرتی طور پر والد کے دل میں ان کی ایک محبت اور عظمت اور ایک چاہت اور الفت پیدا ہوئی، جسے دیکھ کر دوسرے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گئے۔ اسی حسد کے پیش نظر بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے مختلف تدبیریں منصوبہ بندی کی، جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ کنویں میں ڈال دیا اور وہاں سے پھر قافلے والوں نے نکالا، وہ مصر لے گئے اور وہاں سے پھر فروخت ہوئے عزیز مصر کے گھر پہنچے، وہاں سے پھر الزام لگا اور پھر آپ قید خانے میں پہنچ گئے۔ جیل سے باہر آئے تو بادشاہ آپ کا دیوانہ ہوا، وہ آپ کا معتقد ہوا، اور بعض روایات کے مطابق بعض کتابوں میں یہ بھی آیا کہ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جب اس نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال خوبی کے ساتھ جب بیان فرمائی تو وہ اور زیادہ آپ کا گرویدہ ہو گیا کہ اتنی مشکل اور پریشانی کا جو وقت آنے والا ہے، اس قحط کے دور میں ہم کس طرح بچ سکیں گے تاکہ پریشانی بھی نہ ہو اور وہ دور بھی گزر جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں اور خوبیاں عطا فرمائی تھی، ان کے پیش نظر یہ پیشکش کی کہ اگر آپ مجھے یہ معاملات سونپ دیتے ہیں تو میں بحسن خوبی اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، بظاہر نام کا وہ بادشاہ رہ گیا، سارے اختیار اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ جب معاملات آپ کے ہاتھ میں آئے تو مصر کے علاوہ اطراف کے جو شہر تھے وہاں بھی قحط کا عالم تھا، لوگ پریشانی کی کیفیت میں تھے۔ اب وہاں سے بھی لوگ مصر کی طرف رخ کرنے لگے کہ فلاں بادشاہ غلہ تقسیم کر رہا ہے، مناسب رقم پر خوراک مہیا کر رہا ہے، تو چلو ہم بھی وہاں سے خوراک اور غلہ لے آتے ہیں۔ اسی سوچ کے تحت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو شام کے ایک شہر میں رہا کرتے تھے، وہ بھی مصر کے لیے جب روانہ ہوئے تو قرآن کریم مختصر انداز میں اس قصے کی طرف اشارہ کرتا ہے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور جب وہ آپ کے قریب پہنچے، محل میں داخل ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، آپ نے تو ان کو پہچان لیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب چھوٹی عمر میں انہیں دیکھا تھا، وہ آج بھی اسی طرح، اسی کیفیت میں، اسی بود و باش کی حالت میں تھے، البتہ آپ کا معاملہ بدل چکا۔
ایک تو بھائیوں کے ذہن میں یہ گمان تک نہیں تھا, تصور بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہاں سے وہ بچ نکلا اور وہ پھر قافلے والوں کے ساتھ چلا گیا. ذہن تو یہی تھا کہ کہیں دور دراز غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں گے اور ہمارا بھائی تو اس منصب پر ہو نہیں سکتا. تو جب انسان کا ذہن کسی چیز کی طرف نہیں ہوتا تو آنکھوں کے سامنے بھی آ جائے تو پہچانا نہیں جاتا. اور دوسرا, بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو تاج پہنا کرتے تھے بادشاہت کے منصب پر, اس کی وجہ سے چہرہ پورا عیاں نہیں ہوا کرتا تھا, جس کی وجہ سے پہچاننا آسان نہیں ہوتا تھا. فعرفہم, آپ نے تو ان کو پہچان لیا, وہم لہ منکرون, لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے. ولما جہزہم بجہازہم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم. بہرحال اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ جب آپ نے ان سے بات چیت کی کہ کہاں سے آئے ہو, ظاہر سی بات ہے حالات بھی معلوم کرنے تھے, اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرنا تھا کہ آپ یہاں کے تو نہیں لگتے, کیونکہ مصر کی زبان اس دور میں اپنی جدا زبان تھی اور شام کی زبان جدا تھی. اب مصر کے لوگوں کی اپنی جو زبان تھی, بھائیوں کی جو زبان تھی وہ اس سے ہٹ کر تھی. تو جب زبان آپ نے سنی تو آپ نے کہا کہ مصر کے تو آپ لوگ نہیں لگتے, کیونکہ آپ کی زبان عبرانی ہے اور مصر کی اپنی ایک زبان ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی ہم یہاں کے نہیں ہیں اور ہم فلاں فلاں علاقے سے آئے ہیں اور مسافر ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا پتہ کہ تم جاسوس ہو, ہم تو تمہیں نہیں جانتے, تم یہاں کے نہیں دوسرے شہر سے آئے. تو انہوں نے بطور تعارف بتایا کہ جی ہم شام کے رہنے والے ہیں, فلاں خاندان سے ہمارا تعلق ہے اور یعقوب علیہ السلام کے ہم بیٹے ہیں اور ہمارے والد محترم وہ اللہ کے نبی ہے. جب یہ تمام باتیں ہوئی تو یہ اس دور کے اندر ایک طے شدہ امر تھا, یہ معاملہ تھا کہ جو شخص آیا کرتا تھا اسی کو ایک مقرر جو مقدار ہے گلے کی وہ دی جاتی تھی, جو آیا نہیں اس کے لیے گلہ دیا بھی نہیں جاتا تھا. یہ 10 بھائی جب پہنچے تو 10 بھائیوں کے حساب سے مثال کے طور پہ ایک بندے کی اگر 1 بوری اناج کی بنتی ہے تو 10 بوری آپ نے ان کے حوالے کر دی. لیکن کسی طریقے سے اپنے بھائی بنیامین کا بھی حال چال معلوم کرنے کا ایک تجسس تھا, فطری تقاضا تھا. تو آپ نے جب معلوم کیا کہ اور کون ہے, کتنے بھائی ہو, کہاں رہتے ہو, گھر میں کیا کیا معاملات ہیں, تو انہوں نے بتایا پھر کہ ہم ویسے تو 12 بھائی ہیں, ایک بھائی ہمارا بچپن میں جدا ہو گیا تھا اور 10 ہم موجود ہیں یہاں پر, ایک بھائی والد کے پاس ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا. تو آپ سمجھ گئے کہ بنیامین گھر پر ہے. لیکن آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جب انہیں سامان وغیرہ غلہ وغیرہ آپ نے دے دیا تو آپ نے ایک تو یہ ذکر کر دیا ان کے آگے کہ اگلی دفعہ اگر تم اپنی تمام باتوں میں سچے ہو تو اگلی دفعہ جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اس بھائی کو لے کر آنا. بعض کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے سختی والے انداز میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اگر اس کو ساتھ نہیں لائے تو تمہیں بھی اگلی مرتبہ گندم یا اناج نہیں دیا جائے گا. اب جب یہ معاملہ ہو گیا انہوں نے کہا جی کوشش ضرور کریں گے, ہمارے والد جو ہے ان کو بھیجتے نہیں ہیں, چھوٹا ہے گھر میں باپ کے پاس رہتا ہے تو اس لیے مشکل ہے, لیکن ہم پوری کوشش کریں. جب یہ جانے لگے تو آپ نے اپنے خادموں سے کہا وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم, کہ ان کی جو رقم ہے وہ ان کے سامان میں رکھ دی جائے. جو مناسب رقم لے کر غلہ تقسیم کیا جا رہا تھا وہ ظاہر سی بات ہے 10 بوریوں کی رقم دے چکے, 10 بوری لے چکے. اب وہ روانہ جب ہونے لگے تو آپ نے کہا اپنے خادموں سے, غلاموں سے کہ وہ رقم ان کے غلے کے اندر رکھ دی جائے
لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، کہ جب یہ اپنے گھروں کو پہنچیں گے اور اس رقم کو، اس پیسوں کو جب وہ دیکھیں گے تو دوبارہ آنے کا ان کا سفر آسان ہو جائے گا، یہ سوچ کر کہ بادشاہ نے کتنی نرمی کی، کتنا حسن سلوک کیا کہ اناج بھی دے دیا، اور اناج ختم ہونے کے بعد کہیں وہ یہ بہانہ نہ پیش کر دیں کہ ہم اس لیے نہیں آ سکے، ہمارے پاس اسباب نہیں تھے، ہمارے پاس رقم نہیں تھی، تو ہم کیسے آتے؟ لعلہم یرجعون، کہ جب ان کے ہاتھ میں رقم لگے گی تو اس گلے کو استعمال کرنے کے بعد دوبارہ ان کا آنا آسان ہو جائے گا۔ فلما رجعوا الى ابیہم، جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، کہ ہمیں اگلی مرتبہ غلہ دینے سے منع کر دیا گیا، فارسل معنا اخانا، تو آپ مہربانی کیجئے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیجئے، نقتل، تاکہ ہمیں وہاں سے وزن پورا پورا مل جائے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اپنے اس بھائی کی حفاظت کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک بیٹے کا صدمہ ابھی تازہ ہے، وہ غم ابھی پرانا نہیں ہوا، وہ سہن نہیں ہوا، تو بنیامین کو بھیجنا آسان نہیں تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو جب لے جانے لگے تھے تب بھی انہوں نے باپ کو بڑی یقین دہانی کروائی تھی کہ ہمارے اتنے ہٹے کٹے لوگوں کے ہوتے ہوئے، بھائیوں کے ہوتے ہوئے، بھیڑیے کی کیا طاقت اور مجال جو ہماری موجودگی میں ہمارے بھائی کو کھا جائے یا نقصان پہنچائے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور وہی جملہ اب جب انہوں نے کہا، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، کہ اس سے پہلے بھی تم نے ایسا ہی کچھ کیا تھا، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، لیکن بہرحال اللہ بہتر حفاظت کرنے والا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ آپ نے کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں فرمائی، جن میں ایک یہ تھی کہ جب تم وہاں جاؤ تو مصر کے اندر ایک ساتھ 11 کے 11 بھائی ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا۔ اب اس میں بعض علماء فرماتے ہیں کہ حکمت یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے 11 کے 11 جوان کڑیل نوجوان جب ایک ساتھ جائیں تو نظر بھی لگ سکتی ہے، نظر برحق چیز ہے، 11 بھائیوں کا ایک گروپ ہو تو دیکھنے والے نظر بھی لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح احتیاطاً یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ کوئی ان کو حملہ آور نہ سمجھ لے تو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ حالانکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ ہوتا تو جب پہلی مرتبہ جا رہے تھے تب بھی تو 10 بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یہ احتیاطی تدابیر بیان نہیں فرمائی، اب کیوں فرمائی؟ ایک بیٹے کے بڑھنے سے مجمع اتنا زیادہ تو نہیں ہو گیا، 10 جب بھائی جا رہے تھے، بیٹے جا رہے تھے، تب بھی آپ یہ نصیحت فرما سکتے تھے۔ تو بعض علماء نے تو یہ جواب دیا کہ پہلی مرتبہ جو انسان جاتا ہے تو اس کا چلنے کا، چال ڈھال کا انداز جدا ہوتا ہے، اور ایک شہر کو جب دیکھ چکے تو بندے کی کیفیت میں بدلاؤ آتا ہے، اس کے اندر ایک خود اعتمادی آ جاتی ہے کہ اس جگہ کا، اس راستے کا ایک مرتبہ سفر ہو چکا ہے، طبیعت میں ایک اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اصل وجہ ڈرنے کی، خوف کی، نصیحت کی، وہ یہ بیٹے نہیں تھے، بنیامین کی محبت میں یہ نصیحت کی جا رہی، پہلے سفر میں بنیامین ساتھ نہیں۔ اور یہ اللہ پاک کی جانب سے قدرتی ایک عمل ہے کہ اگر کسی انسان کی کئی اولادیں ہوں، کئی بیٹے ہوں، کسی ایک کے ساتھ دل کی کیفیت کا جڑ جانا یہ منع بھی نہیں ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ دل میں محبت کا پیدا ہونا یہ غیر اختیاری عمل ہے۔ انسان چاہ کر کسی کے لیے محبت پیدا کر نہیں سکتا اور ختم بھی نہیں کر سکتا،
یہ تو اللہ کی جانب سے پیدا ہونے والا ایک امر ہے۔ ہاں البتہ باپ ہو یا کوئی بھی بڑا گھر کا سرپرست ہو، نا انصافی نہیں کر سکتا۔ جیسا دوسرے بیٹوں کے لیے اس کے لیے جو اسباب مہیا کرتا ہے، ضرورت کا خیال رکھتا ہے، وہ سب بیٹوں کے لیے برابر رکھنے کا حکم ہے۔ بیٹوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہاں فطری محبت کا تقاضا ہو یا کوئی ایک کمزور ہو، اس کا خیال تھوڑا زیادہ رکھا جائے تو یہ شرعاً منع نہیں۔ بہرحال یہ لوگ جب وہاں پہنچے، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، متفرق دروازوں سے، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور جو چیز قدرت میں لکھی ہوئی ہے وہ تکلیف اگر تمہیں پہنچ جائے تو میں اس پر تمہیں پابند نہیں کر رہا۔ یعنی اپنی طرف سے تم پوری کوشش کرنا کہ نہ تمہیں کوئی نقصان ہو، نہ بنیامین کو کوئی گزند پہنچے، تکلیف پہنچے، لیکن وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ اللہ کی جانب سے جو طے شدہ تقدیر ہے اس میں اگر لکھا ہے تمہیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف، اذیت کا پہنچنا، تو میں اس پر تمہیں سے کوئی جواب طلبی نہیں کروں گا۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ اصل بادشاہت، اصل حکومت، اصل اختیار تو اللہ کا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور تمام بھروسہ کرنے والوں کے لیے وہی کارساز ہے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ جب یہ بھائی دربار میں پہنچے تو آپ نے بنیامین کو علیحدہ اپنے پاس بلوایا، اور جب آپ نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا، قال انی انا اخوک، اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، تو دل چھوٹا نہ کر، نہ امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ بعض روایات اور کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بنیامین نے بھی یہ کہا کہ بھائی بڑے عرصے کے بعد جب آپ سے ملاقات ہوئی تو میں اب آپ سے دوبارہ علیحدہ نہیں ہونا چاہتا، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ آئے بھائیوں کے ساتھ تو رک کیسے سکتے ہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کو سامان وغیرہ دے دیا، اب یہ جب واپسی کا سفر ان کا ہونے لگا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا جو پیالہ تھا جس میں پانی پیا کرتے تھے، پانی نوش فرمایا کرتے تھے، اس پیالے کے متعلق یوسف علیہ السلام نے خادموں کو حکم دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، کہ یہ جو پیالہ ہے یہ ان کے سامان میں چھپا دیا جائے، رکھ دیا جائے۔ بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ وہ برتن تھا، وہ پیالہ تھا جس سے گندم یا غلہ ناپا جاتا تھا، تولا جاتا تھا، تو اس برتن کے لیے یہ حکم فرمایا کہ اسے ان کے سامان میں چھپا دیا جائے۔ ثم اذن مؤذن، پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے اونٹ والو، قافلے والو، رکو، تم لوگوں نے چوری کی ہے۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم۔ اب ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے تو کوئی چیز اٹھائی نہیں، چھپائی نہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم نے چوری نہیں کی، جو غلہ بادشاہ کی جانب سے ملا اسی پر اکتفا کیا ہے۔ لیکن جب بات زیادہ تکرار کو پہنچی تو وہ کہنے لگے کہ اس کا جرمانہ کیا ہے، اگر سامان ہمارے پاس سے نہ نکلا۔ بہرحال مختصر یہ معاملہ طے ہوا کہ اگر تو سامان جس کے مال میں سے نکلا، جس کی بوری میں سے نکلا، قانون اس دور کا یہ تھا جس کے پاس سے چوری کی چیز برآمد ہو اسے اپنے پاس قید کر کے رکھ لیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا جاتا تھا۔
جب یہ معاملہ طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے سامان کی تلاشی ہوگی، جس کے سامان سے نکلے گا اس کو یہاں رکنا پڑے گا، اسے ہم روک لیں گے اور باقیوں کو اجازت ہوگی جانے کی۔ اب وہ رکھوایا تھا بنیامین کی بوری میں، جب تلاشی ہوئی آہستہ آہستہ جب بنیامین کے سامان کا نمبر آیا اس بوری میں سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کو تو علم تھا اس بات کا۔ اب جب پیالہ برآمد ہوا تو بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو بھائی فوراً بدل گئے، کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، حیرانی کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو گزشتہ درس میں عرض کیا کہ جب خالہ نے اپنے پاس روکنے کی کوشش کی تھی اور جب یہ واپس لے جانے لگی اور ان کو لے جانے لگے یوسف علیہ السلام کو، اس وقت تو گود میں تھے، چھوٹے بچے تھے، تو ایک کپڑے کا ٹکڑا، بعض کتابوں میں آتا ہے وہ سادہ سا کوئی کپڑا تھا، بعض کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام کا امامہ تھا، امامے کا کپڑا، بعض کہتے ہیں جی وہ کرتے کا کپڑا تھا، اور یہ وہ کرتے کا کپڑا تھا جو جنت سے آیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جب نمرود نے آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تھا تو پہنا ہوا لباس اس نے اتار لیا تھا، بنا لباس کے جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو جبرائیل امین کو حکم ربی ہوا کہ جنت کا ایک لباس لے جا کے میرے ابراہیم میرے خلیل کو پہنا دیا جائے، تو یہ لباس بعد میں بطور تبرک آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بطور تبرک حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، اور بعد میں پھر یہ کرتا بڑے ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ الگ ایک معاملہ ہے۔ تو بہرحال اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کوئی حیرانی کی بات نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی ماضی میں چوری کی ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یہ باتیں سن کے یوسف علیہ السلام مسکرا رہے تھے لیکن ان پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ بہرحال جب یہ معاملہ ہوا قالوا یا ایھا العزیز، تو جو سب سے بڑا بھائی تھا، بعض کہتے ہیں کہ وہ اڑ گیا کہ میں چھوٹے بھائی کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ پہلے بھی ایسا ہو چکا کہ یوسف علیہ السلام کو اپنی ذمہ داری پر لے کر نکلے تھے اور بعد میں پھر ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور خالی ہاتھ گئے تھے، ہم نے بہانہ پیش کر دیا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ اب میری غیرت اور میرا نفس گوارا نہیں کر رہا کہ آج اتنے سالوں کے بعد پھر باپ نے ذمہ داری دی ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے اور آج میں پھر خالی ہاتھ چلا جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو واپس نہیں جاتا، تم لوگ جاؤ بھلے یہ اطلاع لے کر باپ تک، میں یہی رکوں گا مصر کے اندر ہی۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب اس پر بعض علماء نے یہ بھی اعتراضات اور جوابات کی ایک لمبی بحث ہے، مختصر یہ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ ایک شخص نے جب چوری نہیں کی اس پر چوری کا الزام لگا دینا، اور ایک بندے نے جب چوری نہیں کی تو اسے اپنے پاس روک لینا، یہ شرعاً تو غلط لگ رہا ہے۔ تو مختصر یہ سمجھیں، قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں کَذَلِکَ کِدْنَا لِیُوسُفَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام جتنی بھی تدبیریں ہیں یہ یوسف کو ہم سکھا رہے تھے۔ جب اللہ خود کوئی چیز سکھائے، خود کسی چیز کا حکم دے تو اس کے بعد پھر جائز ناجائز ہونے کا کوئی جواز بنتا نہیں۔ جب رب نے کہہ دیا تو وہ سب کرنا جائز ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہماری شریعت کے اندر منع ہے کہ بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی وجہ کے کسی کو روک لینا یا ملزم یا مجرم قرار دے دینا۔ ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کی شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش ہو، تو ہماری امت محمدیہ کے معاملات جدا ہیں، یوسف علیہ السلام کے معاملات جدا ہیں۔
जैसा कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता वाली जो आयत मुबारका है, इसमें तफसीर के अंदर उलमा फरमाते हैं मुफस्सिर हजरात कि जैसे आज उम्मत मोहम्मदिया में, हमारी उम्मत में जिस्म पर नापाकी लग जाए तो हम अगर 3 मरतबा उसे धो लें, जिस्म पाक हो जाता है। कपड़े पर लग जाए नापाकी या गंदगी, हम धो लें तो पाक हो जाता है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के अंदर ये मामला था कि बदन पर या कपड़े पर नापाकी लग जाए तो जब तक बदन के उस हिस्से को अच्छी तरह खुरच ना दिया जाए, खाल को यूं समझे जैसा कि हम छील छील कर खुजा लेते हैं, इस तरीके से खाल को जब तक खुरच ना दिया जाए बंदा पाक नहीं होता था। कपड़े पर अगर कोई नापाकी लग गई, जब तक उस कपड़े को जलाया ना जाए या काटा ना जाए तो कपड़ा पाक नहीं होता था। ये उस उम्मत का हुक्म था, हमारे लिए ये हुक्म नहीं। इसी तरह ईसाइयों के नजदीक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में बदन पर नापाकी लग जाए, कपड़े पर नापाकी लग जाए तो नापाक ही नहीं होता था। तो हर शरीयत का, हर उम्मत का जुदा मामला होता है। तो ये सिर्फ मुख्तसर सा जहन में रखें कि जब अल्लाह हुक्म दे दे तो फिर जायज नाजायज की, हलाल हराम की बात खत्म हो जाती है। और जब नबी की शरीयत बिल्कुल जुदा हो तो हमारे दौर में क्या जायज है, क्या नाजायज, क्या हलाल है, क्या हराम, इसको यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर और आपकी उम्मत पर रखकर सोचना और कयास करना, ये हमारा गलत होगा। अब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगे क्या मामला रहा, भाई बाप के पास पहुंचे तो फिर क्या मामला पेश आए, जिंदगी रही, तो इंशाअल्लाह अगले दर्स में अर्ज करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मुझे और आपको तमाम अंबिया की अजमत नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगफिर। या अल्लाह, जो कहा गया सुना गया उस पर इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तमाम अंबिया की अजमत, अकीदत, मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, तमाम सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। तमाम सहाबा किराम की अजमत, अकीदत, मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमें ईमान में मजबूती, तरक्की, कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, बेईमानी से या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अमानतदारी, दियानतदारी, या अल्लाह हमारी फितरत का हिस्सा फरमा। या अल्लाह, बदआमाली से हमारी हिफाजत फरमा, नेक साले आमाल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, कुरान करीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हमें हलाल रोजगार कसीर मिकदार में नसीब फरमा। हराम माल से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा, बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमा, जुल्म सितम से हमारी हिफाजत फरमा, नागहानी हादसात से, आफात से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा। या अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने महबूब के सदक़े कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि आमीन बिरहमतिका या